اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 6 آیاتوں 38 سے 43 پر گفتگو کریں گے۔ ان آیاتوں میں کچھ اہم موضوعات ہیں، کچھ مسائل ہیں اور سوالات ہیں جن کو جاننا سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو اس وقت جنت میں آدم علیہ السلام، بی بی حوا، صرف یہی 2 اشخاص تھے، یہی 2 انسان تھے، یا پھر ان آیاتوں میں کچھ بات اور ہے جن کو سمجھنا ضروری ہے، وہ ہم جانیں گے۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت سے نکالا، آدم علیہ السلام، دوبارہ وہ جنت میں پھر کس طرح جائے گا، اس کا سبب کیا ہوگا، کیا پھر وہ جنت میں جا سکے گا، اس پر بات کر لیں گے۔ اسی طرح پڑھیں گے ہم اتباع وحی کا نتیجہ، اگر ہم قرآن پر عمل کریں گے جو اللہ کی کتاب ہے آخری، تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ ضروری ہے جس کو ہم جانیں گے ان آیاتوں میں۔ اور اسی طرح یہ جو خوف ہے، پریشانی ہے، اس خوف سے، اس پریشانی سے ہم کس طرح نکلیں گے، اسباب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ان آیاتوں سے یہ ہم جانیں گے۔ دوزخ میں کون لوگ جائیں گے، کیوں جائیں گے، یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ دوزخی لوگ اور جنتی لوگ، ان کا ایک پہچان ہو، اچھے برے کام کو پہچان ہو، ان آیاتوں میں یہ ہم جانیں گے۔ اور بنی اسرائیل کی جو تاریخ، اس پر کچھ ہم گفتگو کریں گے۔ بنی اسرائیل، ان کی تاریخ، وجہ تسمیہ، یہ نام ان کو قرآن نے کیوں دیا، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اللہ پاک نے جو بنی اسرائیل پر انعامات کی تھی، بے شمار انعامات، نعمتیں، وہ کون سی نعمتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کیوں کی تھی، ان پر گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے ان سے عہد و پیمان کیا، اور انہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا۔ وہ عہد و پیمان کن کے ذریعے ہوا، کب ہوا، کس طرح ہوا، پھر انہوں نے ان عہد و پیمان کو مانا، نہیں مانا، توڑا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور عہد و پیمان کی جو حقیقت ہے، اس کی جو اہمیت ہے اللہ کے ہاں، چاہے وہ عہد انسانوں نے اللہ سے کیا ہو یا وہ عہد انہوں نے اپنے آپ سے کیا ہو، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اس پر بھی کہ قرآن مجید سابقہ الہامی کتابوں کی تصدیق کس طرح کرتی ہے، کیوں کرتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ سابقہ کتابیں تورات، زبور، انجیل وہ منسوخ ہے، وہ محرف ہے۔ اگر وہ منسوخ ہے، وہ محرف ہے، تو پھر قرآن مجید ان کی تصدیق کیوں کرتا ہے، اس پر گفتگو کریں گے آیاتوں میں۔ اور بنی اسرائیل، یہودی، نصارہ، وہ قرآن کا انکار کیوں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، جبکہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ وہ دین فروشی کیوں کرتے تھے، اللہ کی آیاتوں کو وہ کس طرح بیچتے تھے، کیوں بیچتے تھے۔ یہ تو ایک بہت بڑی گناہ کی بات ہے کہ ایک مذہبی پیشوا وہ اللہ کی آیاتوں کا بیوپار ہو اور وہ دین فروش ہو۔ کیا ایک توقع عالم سے کریں گے کہ وہ اللہ کی آیاتوں کو بیچے، کس طرح وہ بیچتے تھے، کیوں بیچتے تھے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور یہ کہ وہ التباس حق کو باطل کیوں کرتے تھے، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے تھے، کیا درپیش تھا ان کو کہ وہ حق کو چھپاتے تھے باطل کے پردوں میں، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور آخر میں اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ اور رکوع کی حقیقت پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آیات 38 کو، فرمایا جس میں حبوط آدم کے بارے میں، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب جنت سے نکالا اس بارے میں ہے۔ فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا ہم نے کہا ان سے، اہبتو، تم سب اتر جاؤ، تم سب نکل جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعاً، سب۔ اب یہاں دیکھیں، ہم نے کہا ان سب کو، اگر صرف آدم اور حوا تھے تو وہ تو سب نہیں تھے، وہ تو 2 تھے۔ اور اگر آپ اس میں ابلیس کو ملائیں گے، جس طرح ہمارے علماء نے اس میں ابلیس کو بھی ملا، کیونکہ یہاں پر
اللہ نے کہا تم سب نکلو، تو آدم اور حوا تو تھے. اب اس میں سب کو انہوں نے کہاں سے لایا؟ انہوں نے اس میں ابلیس کو بھی ملا. تو آپ سب کو معلوم ہے ابلیس تو پہلے سے مردود تھے. وہ جنت میں کس طرح جا سکتے تھے؟ جنت پر تو اس کو حرام تھا. جنت پر وہ تو جنت میں تھے ہی نہیں. وہ جنت جس کا ذکر علماء کرام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ ابدی جنت جو آسمانوں میں ہے، اس جنت میں تو شیطان جا ہی نہیں سکتا، اس سے تو پھر کوئی نکل نہیں سکتا. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور پچھلے درسوں میں میں نے کہا کہ جس جنت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو رکھا تھا وہ اسی دنیا میں تھی. اور اس کو اللہ نے جنت کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ جنتی ماحول تھا. اللہ نے ایک جنتی ماحول میں آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. ایک جنتی ماحول میں اللہ نے اس کا امتحان کیا اور اس کو کہا اگر تم میرے عہد پر قائم رہو گے تو تمہارے لیے پھر یہی جنتی ماحول ہے، جس میں نہ بھوک ہے، جس میں نہ پیاس ہے، جس میں نہ گرمی ہے، جس میں نہ سردی ہے، جس میں نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی معاشی پرابلم، کوئی سماجی پرابلم نہیں. اگر تم اس وعدے کا پاس رکھو گے جو اللہ کے ساتھ تم نے کیا ہے کہ اس درخت کے پاس تم نے نہیں جانا ہے، تم نے اللہ کے قانون کو نہیں توڑنا ہے، تم نے اللہ کے آئین کو نہیں توڑنا ہے، اللہ کے حکم کی طرف توڑنے کا تم نے نہیں جانا. لیکن جب آدم علیہ السلام نے اس عہد کو توڑا، اس کا پاس نہیں رکھا، اس قانون کو فالو نہیں کیا، شیطان کے وسوسے میں آ کر اس درخت سے اس نے کھایا. مطلب یہی تھا درخت سے کھانے کا کہ اس نے قانون کو توڑا. درخت تو ایک علامت تھی، درخت تو ایک علامت تھی، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کا قانون تھا کہ اس کو تم نے نہیں توڑنا ہے. جب اس نے اس کو توڑا تو اللہ پاک نے، چونکہ ایک جنتی ماحول میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں کے باشندے قانون کو توڑے، وہاں کے باشندے اللہ کے حکم کو توڑے، وہاں کے باشندے آئین کو توڑے. وہ تو جہنمی معاشرہ ہے، وہ تو جہنمی معاشرہ ہے. جہنمی معاشرے کی علامت پہچان یہ ہے کہ وہاں کے لوگ قانون سے بالاتر ہوتے ہیں. وہاں کا خلیفہ، وہاں کے حکمران، وہاں کے زورور لوگ، وہاں کے کمزور سب مل کر آئین کو فالو نہیں کرتے، قانون کو فالو نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرتے، جو جہنمی معاشرہ ہے اس کا. اور اگر وہ فالو کریں وہ جنتی معاشرہ. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں پر قانون کی حکمرانی ہے، آئین کی حکمرانی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے جاتے ہیں، وہاں لوگ خوشحال ہیں، وہاں امن ہے، وہاں چین ہے، وہاں پریشانی نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جہاں پر ایسا نہیں ہے تو ادھر پریشانی ہے، ادھر حزن ہے. تو مختصر یہ کہ آدم علیہ السلام نے جب اس عہد کو توڑا، اللہ پاک نے، چونکہ آدم علیہ السلام وہاں پر خلیفہ تھے، وہ خلیفہ تھے نا، اور خلافت کے لیے میں نے کہا کہ دوسرے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ خلافت کس پر کرے گا؟ تو باقی انسانوں پر کرے گا نا. تو باقی انسانوں نے اس کو روکا نہیں اور وہ رکے نہیں، وہ عہد ٹوٹ گیا اللہ کا. درخت سے اس نے کھایا. اس پر ہم نے گفتگو کی تفصیل سے کہ انہوں نے کیوں کیا کھایا، بس پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا. وہ جس طرح سورہ اعراف کی آیت 115 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور بے شک ہم نے ایک وعدہ لیا آدم سے، ایک عہد لیا آدم سے، اور آدم کو ایک عہد ہم نے دیا، ایک وعدہ اس سے ہم نے لیا، ایک قانون اس کو ہم نے دیا اس درخت کی شکل میں کہ اس درخت کی طرف آپ نے نہیں جانا ہے. فنسیہ، لیکن وہ بھول گیا، اللہ کے اس وعدے کو بھولا، کیونکہ پیغمبر قصداً غلطی نہیں کرتے، سہون ایسا ہوتا، ایسا سہون ہوتا، اس سے ہو گیا. وہ وَلَمْ مَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اس میں وہ عزم ہم نے نہیں پایا کہ وہ شیطان کے وسوسے میں نہیں آتا اور اپنے حلف کا پاس رکھتا. جس طرح آج ہمارے حکمران حلف لیتے کہ ہم نے قانون کو نہیں توڑنا ہے، ہم نے آئین کو نہیں توڑنا ہے، ہم نے شریعت کے خلاف نہیں کرنا ہے، ہم اللہ کے احکامات کے تابع رہ کر زندگی گزارنا ہے. لیکن جب وہ کرسی پر بیٹھتے تو وہ بھول جاتے، اس حلف کو بھول جاتے، اس وعدے کو بھول جاتے، ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے. اسی طرح آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، وسوسے میں آ گئے. تو اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو سمیت سارے انسانوں کا اس جنتی معاشرے سے نکال دیا، خلافت سے اس کو معزول کیا.
خلافت کا لباس اس سے اللہ پاک نے چھین لیا. خلافت کا لباس اللہ اس کو پہنائے گا جو آئین، قانون، شریعت، اللہ کے احکامات کا پاس رکھے گا، اس کو فالو کرے گا. اس نے ایسا نہیں کیا. چونکہ میں نے آپ کو کہا یہ تشریح اس لیے میں اس طرح کر رہا ہوں نا آج کے ماحول میں، کہ آپ آج کے ماحول کو سمجھیں کہ آج کے ماحول میں اس آیاتوں کو ہم کس طرح سمجھیں. تو آج کے جو حکمران ہیں ان کے لیے اس آیاتوں میں سبق. اگر تم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑو گے، تم بھی جو حلف لیتے ہو قانون آئین پر اس کو توڑو گے، تو اللہ کی نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں. اور عوام کو اس آیاتوں میں یہ سبق ہے کہ ایسے حکمران، ایسے بادشاہ، ایسے خلیفہ جو وعدے کا خیال نہیں کرتے، جو قانون کا خیال نہیں کرتے، اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے، عہد سے بالاتر سمجھتے، اپنے حلف کا پاس نہیں رکھتے، تو ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے حکمران بن جائیں. اگر وہ بنیں گے، عوام ان کو کچھ نہیں بولیں گے، تو پھر وہ معاشرہ جنتی معاشرہ نہیں کہلائے گا، وہ جہنمی معاشرہ پھر کہلائے گا. پھر اس میں آپ کو پریشانی، آپ کو حزن، آپ کو خوف، یہ چیزیں آپ کو پھر ملیں گی. اب قال قلنا، ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، اب سب نکل جاؤ اس جنتی ماحول سے. فإما یأتینکم منی ھدی، پھر آدم علیہ السلام سے جب خلافت کی کرسی، وہ لباس چھن گیا، تو آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، خلیفہ تھے، اچھے انسان تھے. وہ ایک دم اللہ کی طرف رجوع کر کے یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، خدایا ہمیں معاف فرما دے. اور اس نے اس غلطی کو مانا، اس غلطی کو اس نے مانا، اعتراف کیا، ندامت کی اس نے. آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں چاہوں گا کہ دوبارہ خدایا وہ مقام مجھے مل جائے، میں پھر سے جنت میں جاؤں، میں پھر سے جنت میں جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا بھی حل کیا ہے؟ حل یہ کہ میں دوبارہ پھر سے انسانوں کے پاس، تیرے بچوں کے پاس اپنا دین بھیجوں گا، وہی بھیجوں گا، اور نبی اور رسول ان کی طرف میں بھیجوں گا. اگر وہ اس وحی کی اتباع کریں گے صدق دل سے، اس وحی کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو عہد اللہ کے ساتھ انہوں نے کہا ہے اس عہد کا وہ پاس رکھیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اللہ کے احکامات کو قانون کا درجہ دیں گے اور قانون کے نیچے سرنگون رہیں گے، تو میں دوبارہ ان کو جنت میں جگہ دوں گا. یہ اس کا حل. پھر سے انسان جنت میں اس وقت جائے گا، اس کو اس دنیا میں جنتی ماحول اس وقت ملے گا کہ وہ پھر سے شریعت کے تابع ہو جائے، اپنے آپ کو وہی کے تابع کرے. اگر وہ وہی سے بغاوت کرے گا، وہ اپنے آپ کو قرآن کے تابع نہیں رکھے گا، قرآن کی تعلیمات کو نہیں سمجھے گا. اب دیکھیں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا جو وعدہ تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، قرآن یہ کہتا ہے نا اس عہد کا تم پاس رکھو، اور آپس میں جو تم نے عہد و پیمان کی، آپس میں جو تم نے عہد و پیمان کیا اس کا تم پاس رکھو. اور اگر اب آدم کے بچے، ہم انسان اس عہد کا پاس نہیں رکھیں گے جو اللہ سے ہم نے کیا، اور آپس میں جو عہد ہم نے کیا اس کا پاس ہم نہیں رکھیں گے، تو ہمارا معاشرہ پھر جنتی معاشرہ نہیں بنے گا. اور جب ہم مریں گے اس کے بعد پھر جنت میں ہم کس طرح جائیں گے؟ جنت میں جانے کا سبب، طریقہ یہی ہے کہ اس وحی کی اب اتباع کریں گے، اور یہ وہی ہے کہ دوبارہ سے ہماری اس دنیا کو ٹھیک کرے گا، اس جہنمی دنیا سے ہم کو نکالے گا جس میں خوف ہے، جس میں پریشانی ہے، جس میں بھوک ہے، جس میں بہت کچھ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں خصوصاً مسلمان کہ اس پریشانی سے نکلے، تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اس ہدایت کی اتباع کریں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر جب آئے تمہارے پاس منی، میری طرف سے، خودن کوئی ہدایت، چاہے وہ تورات کی شکل میں ہو، زبور کی شکل میں ہو، انجیل کے اور آخری بار قرآن کی شکل میں، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، پھر جو بھی اس وحی کی اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، پھر وہ خوف سے نکل جائے گا. اس کو کوئی مادی خوف نہیں ہوگا، کوئی جسمانی خوف نہیں ہوگا، پھر وہ کسی انسان سے ڈرے گا نہیں، جس طرح آج ہم اپنے جیسے انسانوں سے ڈریں گے، جس طرح آج انسان کے دل میں انسان کا خوف ہے، پھر اس کے دل سے اللہ خوف کو نکالے گا، پھر وہ بہادر انسان بنے گا، پھر وہ دلیر انسان بنے گا. پھر ایک مسلمان انسان کبھی ایک انسان سے نہیں ڈرے گا، پھر ایک مسلمان کبھی ایک
انسان کو, مسلمان کو نہیں ڈرائے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, یہ جو ذہنی پریشانی ہے, یہ جو ذہنی غم ہے, اس سے بھی اللہ تعالیٰ نکالے گا. دو ہی چیزیں ہیں نا, ایک ہے مادی پریشانی, ایک ہے ذہنی پریشانی. ایک ہے آج کی پریشانی ہے, ایک ہے کل کی پریشانی. ہم آج میں بھی پریشان ہیں اور ہم کل کے لیے بھی پریشان ہیں. آج کی پریشانی کو خوف کہتے ہیں عربی میں, کل کی پریشانی کو حزن کہتے ہیں. مادی پریشانی کو خوف کہتے ہیں, ذہنی پریشانی کو حزن کہتے ہیں. اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ معاشی خوف کو حزن کہا جاتا ہے. جس طرح آج عالم اسلام معاشی خوف کا شکار, ایک فرد سے لے کر ایک اجتماع تک, غریب بھی پریشان ہے, امیر بھی پریشان, کمزور بھی پریشان ہے, طاقتور بھی پریشان, رعایا بھی پریشان ہے, حکمران بھی پریشان. اللہ پاک اس حزن سے, اس خوف سے ان کو نکالے گا. اور آیات بھی ہے سورہ طٰہٰ کی 123 میں, وَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى, اے آدم میں تو ابھی تم کو نکال رہا ہوں تمہارے بچے سمیت جنت سے. اگر تیرے بچے دوبارہ جنت میں آنا چاہتے, ان کو جنت چاہیے کہ ان کی یہ دنیا بھی جنت بن جائے, اس کی وہ دنیا بھی جنت پڑے, تو پھر وہ وہی کی اتباع کرے. وَلَا يَذِلُّ, پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئیں گے. جو شخص قرآن کا تابع ہے, قرآن کی اتباع میں ہے, اس کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتے, شیطانی قوتیں گمراہ نہیں کر سکتی, طاغوتی قوتیں اس کو گمراہ نہیں کر سکتی. یہ جو آج ہر ایک ہم کو گمراہ کر رہا ہے, سیدھے راستے سے ہم کو ہٹا رہا ہے, اس وجہ سے ہم قرآن کے تابع نہیں ہیں, ہم اپنے نفس کے تابع ہیں, ہم روایات کے تابع ہیں, ہے نا. اگر ہم قرآن کے تابع ہو جائے, ہم حق کے تابع ہو جائے, تو شیطان, شیطانی قوتیں, طاغوتی قوتیں وہ ہمیں گمراہ کر سکتے نہیں کر سکتے. ولا یشکا, اور اے آدم اگر تمہارے بچے پھر قرآن کی اتباع کریں گے, وہی کی اتباع کریں گے, پھر اس کو میں تکلیفوں سے نکالوں, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو تکلیفیں ہیں, جو پریشانی ہے, اس سے ہم نکلے, تو اللہ نے کہا کہ وہ پھر قرآن کی اتباع کریں گے. سبل السلام, اللہ ان کو سلامتی کے راستوں پر ڈالے گا. یہ جو آج بد امنی ہے, اور آج قتل و غارت گری ہے, آج لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, فساد ہے, فسق ہے, بدعنوانی ہے, بہت کچھ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سب سے نکلے, تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم قرآن کی اتباع کریں. اللہ نے یہ فرمایا اگر تیرے بچے آدم وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنتی زندگی میں آ جائیں, سبل السلام میں آ جائیں, تو وہ پھر وہی کی اتباع کریں گے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, پھر تیرے بچے وہ ڈریں گے نہیں, اس سے خوف نکل جائے گا. آج آپ دیکھیں ہم کتنے 2 ارب مسلمان, ہمارے حکمران بھی خوف زدہ ہے, طاقتوروں سے ہم بھی خوف زدہ ہے. پھر اپنے اندر ہم مسلمان اپنے حکمرانوں سے خوف زدہ ہے, اپنے حکمرانوں سے ہم خوف زدہ ہے جو ہمارے حکمران ہیں, اپنی ریاست سے ہم خوف زدہ ہے جو ہماری ریاست ہے نا, اپنے جیسے مسلمانوں سے ہم خوف زدہ ہے جو ہمارے بھائی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں اس خوف سے نکالے گا, اللہ پاک ہمیں اس پریشانی سے نکالے گا, بشرط کہ ہم وہی کتاب اتباع کریں گے. ورنہ پھر کیا ہوئے گا, ورنہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اگر تیرے بچے آدم جب میں وہی ان کے پاس بھیجوں گا اور آخری بار قرآن کو نازل کروں گا, اور تیری اولاد پھر قرآن کو نہیں مانے گا, قرآن کی آیاتوں کو نہیں مانے گا, ہے نا. جس طرح آج ہم مان رہے پر عمل نہیں کر, جو غیر مسلم ہے وہ تو مانتے ہی نہیں, شاید وہ بھی ہماری وجہ سے, ہم نے قرآن ان تک پہنچایا نہیں. ہم سارے مسلمان قرآن کو مانتے ہیں پر اس پر عمل نہیں کرتے. اگر تیرے بچے میری آیاتوں کو نہیں مانیں گے, مان کر اس پر عمل نہیں کریں گے, خلاف ورزی کریں گے, جس طرح آدم علیہ السلام نے ایک حکم کو نہیں مانا, کیا ایک حکم نہیں مانا, اللہ نے اس کو جنت سے نکالا نا, اور ہم تمام قرآن پر عمل نہیں کرے, تو اللہ ہمیں جنت میں پھر داخل کرے گا. اس سے جنتی ماحول لیا گیا, ایک قانون کو توڑا, خلافت کا لباس اس سے اللہ نے چھین لیا, خلافت کی کرسی سے اس کو اللہ نے معزول کیا, ایک حکم کو توڑا. ہمارے حکمران وہ سارے احکامات کو توڑ, ہمارے خلفاء بادشاہ سارے احکامات کو توڑ, ہم مسلمان آیاتوں پر عمل نہیں کر رہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری یہ دنیا جنت بنے گی, اور ہم جب مریں گے تو ہم جنت میں کس طرح جائیں گے. اسی لیے فرمایا
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور اگر تمہارے بچے وہ انکار کریں گے، ناقدری کریں گے میری آیتوں کا، اولئک اصحاب النار، پھر وہ دوزخی ہے، اس دنیا میں بھی وہ جلیں گے، ان کا دل جلے گا، ان کا دماغ جلے گا، اللہ اس کے دل میں خوف کو ڈالے گا، پریشانیوں کو ڈالے گا، اس کی زندگی اس پر عذاب ہوئے گا، ہے نا؟ آج بہت سے لوگ آپ دیکھیں وہ عذاب کی چکی میں پس رہے، پریشانی کی چکی میں پس رہے، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کی آیتوں پر عمل نہیں کیا۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک وہ قرآن کی اتباع نہیں کریں گے۔ یہی معاشی بدحالی ہے نا، وہ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں ہے نا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، پھر اگر تیرے بچے اے آدم وہ وہی کی اتباع نہیں کریں گے تو ان کی زندگی کو میں تلخ کروں گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ان کی زندگی کو میں تلخ کروں گا، پریشان کروں گا ان کو۔ تو اے مسلمانوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے ہم جنتی ماحول میں آئے، ہماری پریشانیاں آج اور کل کے جسمانی اور ذہنی ختم ہو جائے، ہم سلامتی کے دور میں آ جائے، امن کے دور میں آ جائے، خوشحالی کے دور میں آ جائے، ترقی کی جو دور میں آ جائے، تو اس کے لیے واحد حل یہ کہ دوبارہ سے ہم قرآن مجید پر عمل کرنا شروع کریں، ہمارے حکمران بھی، ہمارے طاقتور لوگ بھی، ہمارے عوام بھی، سب مل کر، یہ اس کا حل ہے، ورنہ پھر ہماری معیشت اس سے خراب ہوگا، ہماری زندگی اس سے خراب ہوگی۔ اب آتے ہیں آیات کے دوسرے حصے کی طرف، آیات 40 پر، یا بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل اس کی تعریف کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے؟ بنی اسرائیل نے بھی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ بہت نعمتیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل ایک واضح امت تھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اور وہ مسلمان تھے بھی۔ ان کے ساتھ بھی اللہ نے ایک وعدہ کیا، نوح علیہ السلام کے ذریعے، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور انہوں نے اس وعدے کو توڑا، حالانکہ ان کے دین کی بنیاد انہی وعدوں پر کڑی تھی۔ آج بھی وہ اپنی کتاب کو تورات تو کہتے ہیں، لیکن اس کو عہد نامہ کہتے ہیں۔ جب بھی آپ ان سے پوچھتے نا تو کہتے ہیں عہد نامہ عتیق، عہد نامہ جدید، عہد عتیق، عہد جدید۔ وہ انجیل کو عہد جدید کہتے ہیں، تورات زبور کو عہد عتیق کہتے ہیں، اور اس کو عہد نامہ کہتے ہیں۔ جس طرح آدم علیہ السلام نے عہد کو توڑا، خلافت سے اللہ نے اس کو معزول کیا، اے بنی اسرائیل پھر تم نے بھی ایسا کیا۔ اب آتے ہیں بنی اسرائیل کی طرف کہ بنی اسرائیل کون؟ بنی اسرائیل اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کون تھا؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کا کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، وہ اللہ کے بندے تھے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو شرک تھا، جو بھی تھا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ اس قدر زیادہ تھا، جس طرح ہر نبی کا ہوتا، تو اس کو عبداللہ اسرائیل کہا گیا۔ اور ایک معنی یہودیوں نے اسرائیل کا یہ کیا ہے کہ وہ بطل اللہ تھے، بہت بہادر انسان تھے، بہت شیر دل انسان تھے، ایک شاہ سوار تھے، اور ایک ہیرو تھے، جس طرح ہم ہیرو کہتے ہیں نا آج کے اس میں اصطلاح میں، تو وہ بطل اللہ، اللہ کا شیر، جس طرح ہم کہتے ہیں نا شیر خدا، وہ شیر خدا تھے یعقوب علیہ السلام، یہ یہودی کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو عبداللہ کہا جاتا۔ اور یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کون تھے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے، ہے نا، وہ بھائی تھے۔ اچھا، یہ کہاں پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام؟ وہ کنعان میں پیدا ہوئے، فلسطین میں، آج اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں، فلسطین، وہاں پر پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے عہد باندھا کنعان، اور وہ عہد آج عہد نامہ عتیق میں موجود ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر ہم بحث کریں گے، اور یہودی اس عہد نامے کو جانتا۔ اسی طرح پہلے نوح علیہ السلام کے ساتھ ایک عہد ہوا تھا، وہ بھی آج بائبل میں موجود، جو بائبل کی جو پہلی کتاب ہے اس میں وہ موجود ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ایک عہد باندھا، کوئی طور میں، بیابان طور میں۔ تو اب ان کو کیا یاد دلا جا رہا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی
اس عہد کے بدلے میں جو اللہ نے تم کو انعامات دیا، اس عہد نامے کے بدلے میں اللہ نے جو تمہیں انعامات دیا، وہ انعامات کیا تھے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ وہ یہ تھی وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس عہد کے بدلے میں، ان وعدوں کے بدلے میں جو اللہ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باندھا تھا، جس کو بنی اسرائیل نے مانا تھا اور انہوں نے اس پر عمل کیا، ان وعدوں پر انہوں نے عمل کیا، ان کو قانون کا درجہ دیا، ان کو آئین کا درجہ دیا، اور سارے بنی اسرائیل اس کے آگے جھک۔ تو اللہ نے ایک تو ان کو فرعون کی غلامی سے نکالا، دیکھیں فرعون کی غلامی سے ان کو نکالا، اور فرعون ایسا جابر بادشاہ، ان کے آگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو غرق کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کی تربیت اور تزکیہ ایسا کیا کہ وہ اپنے وطن کے مالک بن گئے، ایک آزاد وطن، آزادی بھی اللہ نے دی اور ان کو ایک آزاد وطن بھی دیا، اور اللہ پاک نے اس کو پھر سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایک قانون دیا، احکامات عشرہ، 10 بڑے احکامات، جس میں توحید ہے، جس میں حقوق اللہ ہے، جس میں حقوق العباد۔ اگر تم نے اس کو فالو کیا تو تم کو تمام جہانوں میں سربلند کروں گا، تم سپیریئر بن جاؤ گے۔ پھر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں ان کو فضیلت بخشی۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ ایک زمانے میں جب ہمارے بڑوں نے قرآن پر عمل کیا تو اللہ نے ان کو بھی خلیفہ بنایا نا، اس کو خلیفہ، ایک بڑا درجہ ان کو دیا۔ ایران ایسا بڑا امپائر ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکا، روم ایسا بڑا امپائر مہذب متمدن اس کے آگے نہیں ٹھہر سکا، اور کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو اس کے سامنے ٹھہر سکتی، اس لیے کہ وہ قرآن کو فالو کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل اس لیے معزز ٹھہرا، فضیلت والا، کہ انہوں نے ان احکامات کو اپنایا، اس پر عمل کیا۔ اور اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، پھر پے در پہ اللہ پاک نے انبیاء اور رسول بھیجے، بڑے بڑے نبی، جس طرح داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، دانیال، ذوالکفل، یسعیاہ، یرمیہ، بہت سارے، میں بولوں تو بہت سارے نام ہیں، بہت سے ان کا قرآن میں تذکرہ ہے، بہت سے کا نہیں ہے۔ ایک سلسلہ نبوت کا، ہمیشہ ان کی رہنمائی اللہ کے نبی کر رہے تھے کہ وہ گمراہی سے بچے، ہمیشہ وہی کتابیں آ رہی تھی، صحیفوں کی شکل میں آ رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو بادشاہی دی، طالوت علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، کتنی بڑی اس کی بادشاہی، داؤد علیہ السلام کس قدر طاقتور بادشاہ تھے۔ گویا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت، چاہے وہ معنوی روحانی طاقت تھی تب بھی اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا، چاہے وہ مادی طاقت تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا، دونوں طاقتیں اللہ نے بنی اسرائیل کو دی۔ وہ اخلاق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھے اور وہ مادی حوالے سے بھی طاقتور تھے۔ آپ جانتے نا یمن میں ملکہ سبا، وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے نہیں ٹر سکی، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی قدر طاقتور تھی۔ یہ اللہ کا ایک بڑا اعزاز تھا، ایک بڑی نعمت۔ اور اسی طرح ہمارے مسلمانوں کے ساتھ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے ان کی معیشت کو اس قدر آسان اور اس قدر فراخ کیا کہ وہ حیران ہو گئے۔ من اور سلوہ، احسان پر احسان، سلوہ آسانی۔ خیر اس پر بات کریں گے کہ وہ بٹیر اور شہد پہ کیا تھا۔ میں نے تو یہ مراد لی کہ ان کی معیشت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان بنایا، بڑا کشادہ بنایا۔ ایک تو ان کی معیشت میں کشادگی تھی، یعنی وہ ان کا جو آج کی اصطلاح میں تو میں نہیں، آج کی اصطلاح میں یعنی ان کا گروتھ جو تھا بہت ہی زیادہ تھا، جو معاشی گروتھ، معاشی ترقی تھی اور اس میں فراخی تھی۔ آپ مجھے بتا، اس سے بڑی خوشی ہے، اس سے بڑا اعزاز ہے کہ ایک قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرے، ان کے وعدوں کا پاس رکھے، ان کے قانون کو نہیں توڑے، اور اللہ بدلے میں اس کو بادشاہ بنائے، اس کو خلیفہ بنائے، اور تمام جہان میں، تمام دنیا میں اس کو فضیلت والا بنا دے اور اس کی معیشت کو فراخ کرے۔ آج مجھے بولے، آج اس دنیا میں جو ہم رہ رہے، کس کی معیشت جو ہے کشادہ ہے، کس کی معیشت جو ہے نا ترقی کی طرف جا رہی، کس کی معیشت میں آسانی ہے، دنیا پر کون راج کر رہا ہے؟
دنیا میں فضیلت والی قوم کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جو آئین قانون کو مانتے ہیں نا، جو انہوں نے آپس میں وعدے کیے، ان کے حکمران ان معاہدوں کو مانتے ہیں نا۔ اور جہاں بھوک ہے، جہاں خوف ہے، جہاں معیشت چکڑی ہے، جہاں لوگ بھوک سے مر رہے، وہ کون لوگ ہیں؟ یہی ہے جو قانون کو مانتے ہیں نا، نہیں مانتے، جو آئین کو نہیں مانتے۔ ایسا نہیں کہ وہ نماز پڑھتے وہ نہیں پڑھتے، وہ روزہ رکھتے وہ نہیں رکھتے۔ کس بات کو آپ سمجھے؟ جب یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے اللہ پاک کے احکامات قانون کو فالو کیا، اللہ نے اس کو فضیلت دی، ان کو امام بنایا، ان کی معیشت کو ترقی دی۔ جب اس کو چھوڑا، اللہ نے سارے انعامات اس سے چھین لی، وہ اسی جہاں میں مسکین بنیں گے۔ ضربت علیہ الذل والمسکنہ، اسی پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا۔ اور ایک وقت پر مسلمان بھی ایسے تھے، جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا، ان کو قانون کا درجہ دیا، اپنے وعدوں پر وہ ٹھہرے، اپنے حلف پر ٹھہرے، اللہ نے ان کی معیشت کو اس قدر ترقی دی، معیشت اس قدر وسیع ہوئی، آسان، کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ اور یقین کرے، پھر سے میں آپ کو کہوں کہ تمام دنیا میں ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، وہ دنیا کے امام بنے۔ اور پھر آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کی طرح مسلمانوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال نہیں کیا، اس کو قانون کا درجہ نہیں دیا، اپنے وعدے سے پھر گئے، اپنے حلف سے پھر گئے، پہلے حکمران پھر بعد میں عوام، ہے نا، پہلے حکمران بعد میں عوام۔ تو اللہ نے ان کو ذلیل کیا، اللہ نے ان کو مسکین بنایا۔ اس قدر وسائل کے باوجود مسلمانوں کی معیشت سکڑی ہوئی ہے، اس قدر وسائل کے باوجود، افرادی قوت کے باوجود مسلمان دنیا میں ایک مقام نہیں رکھتا۔ تو اللہ نے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ جو انعام تو میں نے کی علیکم تم پر، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، وہ یہ کہ جو وعدہ تم نے اللہ سے کیا اس کو نبھاؤ۔ جب تک تم اس وعدوں کو نبھاؤ گے، یہ فضیلت تمہارے ساتھ رہے گا، یہ امامت تمہارے ساتھ رہے گا، خلافت کا تاج تمہارے سر پر رہے گا، تمہاری معیشت اسی طرح جو ہے نا آسان اور وسیع ہوگی۔ وہ وعدے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ، نوح علیہ السلام نے کیا اللہ کے ساتھ، جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، جو بالکل آج بھی بائبل میں آیا ہے، واضح ہے، جس کا حکم ہے کہ اپنے چوکٹوں پر اس کو جو ہے نا تم نے نمایاں طور پر جو ہے نا لٹکانا ہے، کہ ہر بنی اسرائیل کے سامنے وہ حکامات ہو۔ پھر تمہیں کیا ہوا؟ جب تک تم ان وعدوں کا پاس رکھو گے، اوفی بعہدکم، تو اللہ بھی تمہارے ساتھ وفاداری کرے گا، اور اگر تم نے توڑا تو پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں کرے گا۔ پھر یہی ہوا، جب انہوں نے توڑا اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کو قانون کا درجہ نہیں دیا، پھر بنی اسرائیل کی حالت آپ کے سامنے۔ پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز چھین کر مسلمانوں کو دیا، اس کرسی سے ان کو اٹھا کر مسلمانوں کو اس کرسی پر بٹھایا۔ وہی اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی شکل میں مسلمانوں کو دی، خیر امت پھر مسلمان ٹھہرے، شہداء علی الناس پھر مسلمان ٹھہرے، ہے نا۔ پھر جب تک مسلمان وہ قرآن پر عمل پیرا رہا، اس کو قانون کا درجہ دیا۔ قرآن کو ہم تو قرآن کو قانون کا درجہ نہیں دیتے نا، انہوں نے قانون کا درجہ دیا، ان وعدوں کو نبھایا جو اللہ سے انہوں نے پیغمبر کے ذریعے کیا، تو وہ بھی امام ٹھہرے۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ سالوں کے بعد، کچھ سو سالوں کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے حکمران بھی انہوں نے قرآن کو قانون کا درجہ نہیں دیا، اپنے آئین سے پھرے، قانون سے پھرے، اپنے آپ کو خود بادشاہ ٹھہرایا کہ ہم زمین کے بادشاہ، ہم اللہ تعالیٰ کی بادشاہ کیا مانیں گے، ہم تو خلیفہ نہیں ہے، ہم مبرہ ہے قانون سے، ہم قانون سے بالاتر ہے، ہم شریعت سے بالاتر ہے۔ شریعت ایک ثواب کی کتاب ہے، کیا تو اچھی بات ہے، نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ پھر دیکھا دیکھے عوام نے بھی ایسا کیا، تو پھر اللہ پاک نے وہ تاج جو مسلمانوں کے سار پر رکھا تھا، وہ تاج ان سے لے لی، وہ مسکنت اور وہ ذلت مسلمانوں پر پھر چھا گئی۔ یہ کیوں؟ وَإِيَّا فَارْهَبُونَ، بنی اسرائیل نے کیوں ان وعدوں کو توڑا؟ کیا مسئلہ تھا ان کو؟ وہ خوف کے شکار ہو گئے، طاقتور لوگوں سے ڈرے، اپنے جیسے انسانوں سے ڈرے، ان کو دھمکیاں آئیں، ان کے حکمران جو ہے نا ان کو دھمکانے لگے،
ان کی عمرہ ان کو دمکانے لگے. ایک بنی اسرائیل کی اشرافیت جو غیروں کے ساتھ مل گئی. اگر آپ تاریخ پڑھ لیں, اشرافیہ غیروں کے ساتھ مل کر اس قدر ان کو ڈرایا, اس قدر ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول بیٹھے. اس جگہ میں اگر بنی اسرائیل اشرافیہ سے نہیں ڈرتی اور غیر حکمرانوں سے نہیں ڈرتے, اپنے اندر بہادری وہ پیدا کرتے اور وہ صرف اللہ سے ڈرتے, تو کوئی وجہ نہیں تھا نا, کوئی وجہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کی عہد سے ہٹتے. یہ ایک خوفزدہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر اپنے جیسے انسانوں کے احکامات پر عمل پیرا ہو. بڑا ہی وہ ذلیل انسان ہے, بڑا ہی خوفزدہ انسان ہے جو اللہ کی وجہ اپنے جیسے انسانوں کے آگے گرتا ہے, اپنے جیسے انسانوں کو وہ سجدہ کرتا ہے, اور اللہ کی خوف کی بجائے اپنے جیسانوں کی خوف اپنے ذہن میں لاتا. جب انسان ایسا ہوتا ہے پھر اسے ذلیل کوئی حیوان نہیں ہوتا, پھر وہ حکمران طاقت پکڑتی ہے. یار یہ سارے جو ہے نا بھیڑ بکریوں کی طرح ہم سے ڈرتے ہیں, ہم تو پھر چروائے ہیں. پھر ان کی ایک لاٹھی ادھر ہزاروں بھیڑ بکریاں, ایک چروائی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے کہ وہ بھیڑ بکریاں اس ڈنڈے سے ڈرتے. اور اگر بنی اسرائیل اس وقت وَإِيَّا فَارْهَبُونَ صرف اللہ سے ڈرتا ہے نا, وہ شیر کی طرح بہادر بنتا, اونٹ کی طرح صابر بنتا, اور ایک بچے کی طرح اپنے آپ کو کریٹیو بناتا, تو کوئی مجال تھی کہ اپنے جیسے انسان اس پر حکمرانی کرتے, اور اپنے جیسے انسان اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے اور اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے. اور یہی آج ہمارے ساتھ ہوا. جب تک ہمارے بڑے اللہ سے ڈرتے تھے, ہمارے بڑے جب تک اللہ سے ڈرتے تھے, جب تک ان کے دل پر خدا کا خوف چھایا تھا اور وہ صرف اللہ کے حضور میں سجدہ ریز تھے, مجال ہے کوئی اس پر حکمرانی کرے, ہے نا, مجال ہے کوئی اس کو ڈرائے, مجال اسلام کے جھنڈے کو کوئی نیچے سرنگو کرے. بعد میں ہمارے بڑے, ہماری اشرافیہ غیروں کے ساتھ مل کر ہلاکو خان کے حوالے سے, چنگیز کے حوالے سے, اور حوالوں سے آج تک ہمیں ڈرایا, اور ہم ڈرتے گئے, ہم ڈرتے گئے, اور ڈر ڈر کر ہم گرتے گئے, ہم گرتے گئے, اور آج تک گراوٹ ہی گراوٹ, ضلالت ہی ضلالت, مسکنت ہی مسکنت. وَإِيَّا فَارْهَبُونَ کاش کہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے, تو یہ حالت ہماری پھر نہیں ہوتی. اب آتے تیسری حصے کی طرف, جو سبق کا تیسرا حصہ ہے وہ ہے آیات 41. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. ایک ہی حل ہے بنی اسرائیل اس گراوٹ سے نکلنے کا, اس ضلالت سے نکلنے کا, ایک مسکنت سے نکلنے کا, وہ یہ ہے کہ تم نے ابھی قرآن کو مانا. بس ابھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امامت اور رسالت کو آپ کو ماننا ہے, اپنی غلطی کو ماننا ہے. تم نے جو حالت کر دی بائبل کی, ہے نا, جو بائبل میں تم نے اپنی من گڑت چیزوں کو ڈالا, اپنی روایات, غلط تاریخ, غلط ترجمے, غلط تشریحات بائبل کے متن میں, اور اپنے رسولوں کی تعلیمات کو تم بلا بیٹھے. جو اصلی تورات, اصلی انجیل, اصلی زبور, اس سے تم نے انحراف کیا. تو اس کا واحد حل ہے کہ جو قرآن ہے نیا ایڈیشن, جو مصدق ہے تورات کا بھی, مصدق ہے انجیل کا بھی, مصدق ہے زبور کا بھی. جو اصلی تورات ہے ابھی اس کو قرآن بتائے گا کہ اصلی تورات یہ ہے, اصلی تورات کی تعلیمات یہ ہے. قرآن تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں ہے, یاد رکھنا. یہ جو کہتا ہے میرے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے. قرآن مصدق ہے, جو اصلی تورات ہے, جو اصلی انجیل ہے, جو اصلی زبور ہے, اس کو وہ ظاہر کرتا ہے. جو سچی تعلیمات ہے بائبل کی, اس کا یہ مصدق ہے کہ دیکھو تورات میں تو یہ ہے, اور وہ بات جو تورات میں آپ ثابت کر رہے تو تمہاری من گڑت بات ہے, وہ تو تمہاری تاریخ جس میں تم نے انبیاء پر بلیم لگایا ہوا, اچھے اچھے نبیوں پر, جس میں تم نے تاریخ کو مسخ کیا, من گڑت روایت ہے تمہارے. تو جو قرآن ابھی اصلی تورات کو, اصلی زبور کو, اصلی انجیل کو لا رہا ہے میدان پر, اس کی تعلیمات کو عیاں کر رہا ہے, نمایاں کر رہا ہے, اس کی تصدیق کر رہا ہے, تو اس سے بہتر کتاب ہے پھر تو مان اس کتاب کو نا. اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی تعلیمات کو اپنی سنت میں عیاں کر رہا ہے کہ یہ ہے نبیوں کی سنت.
وہ نہیں جو تم ظاہر کر رہے ہو. داؤد علیہ السلام اس طرح تھے جس طرح میں ہوں. موسیٰ علیہ السلام اس طرح تھے جس طرح میں ہوں. سلیمان علیہ السلام اس طرح تھے جس طرح میں ہوں. جناب مسلم نبیوں کی تصدیق کر رہا ہے اپنے عمل سے, اور قرآن جو ہے بائبل کی تصدیق کر رہا ہے. تو اس سے بہتر کوئی چیز ہے؟ جو تمہارے علماء نے سونے میں ملاوٹ کیا, کوٹ بنایا اس کو, اب قرآن ایک معیار ہے, اس کوٹ کو دور کر رہے, سونے کو الگ کر رکھ, یہ سونا ہے, یہ اصلی تورات, یہ اصلی زبور, وہ نہیں ہے جو تمہارے علماء تم کو پڑھاتے. اور اگر تم کرو گے تو تمہارا تم پھر خلیفہ بنو گے, پھر سے تم اللہ تعالیٰ کے مقرب بنو, پھر سے تم جنت میں جاؤ. وَلَا تَكُونْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, خبردار اول کافر مت بنو قرآن کا, اول کافر مت بنو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. نا یہ کسوٹی ہے, یہ معیار ہے. اپنے آپ کو اس کسوٹی سے محروم مت کرو, ورنہ تمہارے علماء تم پر کوٹ بیچتے رہیں گے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اے بنی اسرائیل کے علماء, اے بنی اسرائیل کے پیشواؤ, اپنی مفادات کے خاطر تم نے اصلی تورات کو چھپایا, اصلی انجیل کو چھپایا, اصلی زبور کو چھپایا, اور اپنی من گڑت روایات کو قوم کے سامنے رکھا صرف اپنے مفاد کے خاطر. وہ نہیں وہ اس میں سورہ توبہ کی آیات 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے نا, لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اس لیے اگر اصلی تورات کو ہم نے ظاہر کیا تو مذہبی استحصال ہم اس قوم کا نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اصلی تورات میں تو یہ ہے نا کہ زکوٰۃ سب کا حق ہے, خیر خیرات سب کا حق ہے. اب انہوں نے کیا کہ اصلی تورات کو چھپایا اور بولا کہ یہ زکاتیں, خیر خیرات وغیرہ وغیرہ یہ صرف کن کا ہے؟ یہ مذہبی کائنوں کا ہے, مذہبی پیشواؤں کا. اس طرح ہمارے علماء کرام, قرآن کہتا ہے کہ زکوٰۃ ان 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 شعبوں میں تم نے دینا ہے, مسکین کو دینا ہے, غریب کو دینا ہے, یتیم کو دینا ہے, یہ سارا کچھ نا. اور مذہبی لوگ پھر کیا کہتے ہیں کہ صرف ہمیں دینا ہے. تمہاری خیرات اس وقت مقبول ہے جو مسجد میں لگے گا, تمہاری زکوٰۃ اس وقت مقبول ہے جو مدرسے میں لگے گا, تمہاری خیرات اس وقت مقبول ہے جو خانقاہ میں لگے گا. جو ایک مذہبی پیشوا کے پیٹ میں جائے گا تو اس کے درجے تمہارے خیرات کے ہزاروں گنا بنیں گے, اگر یتیم میں جائیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا. تو ظالموں نے اپنے معاشی مفادات کی خاطر اصلی تورات کو, اصلی بائبل کو چھپایا. تو اللہ نے بولا کیوں اس طرح کرتے ہو, اور وہ تعویذیں بھی بیچتے تھے. تعویذیں, تم پر جادو ہوا ہے تو بائبل سے جو ہے نا کچھ انہوں نے لکھا, اچھا آپ پر نظر ہوا ہے تو آپ کو ایک تعویذ دی, مجھ پر ایک جن مسلط ہے, مجھے ایک تعویذ دی, فلان کو زکام ہے تو اس کو ایک تعویذ ملی, پیٹ میں درد ہے تو ایک. آپ سر اندازہ کریں, کیا قرآن وہ طب کی کتاب, کیا بائبل طب کی کتاب, صرف اپنے پیٹ کے لیے ایسا انہوں نے کیا. اللہ کے آیتوں کو انہوں نے ہر حوالے سے بیچا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ بائبل میں یہ لکھا تھا کہ تم نے زمین میں خلیفہ رہنا ہے, بادشاہت اللہ کی ہے, اور خلافت سب کا مشترکہ ہے. ان ظالموں نے, ان کے علماء نے, پیشواؤں نے بادشاہ کے ساتھ مل کر, بادشاہوں کے ساتھ مل کر انہوں نے عوام کو راد درگاہ کی. آپ ذرا اندازہ کریں, یعنی اس لیے کہ اس زمانے کے بادشاہ زورور تھے, اس زمانے کے مالدار لوگ زوراور تھے. مالداروں سے پیسہ لے کر, بادشاہوں سے پیسہ لے کر انہوں نے ان کی مالداری اور ان کی بادشاہت پر ٹپا لگایا, اور بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ ان بادشاہوں کو اللہ نے بادشاہ بنایا, ان کو عزت فضیلت اللہ نے دی ہے, ان کو مال دولت اللہ نے دیا. آپ ذرا اندازہ کریں, جب علماء وہ بادشاہوں سے مل کر, وہ عمراء سے مل کر, وہ مالداروں کے ساتھ مل کر اپنی قوم کا استحصال کریں گے, اس سے بڑھ کر گناہ کا کام ہے. اور آج ہمارے علماء یہی کر رہے ہیں, آج ہمارے علماء یہی کر رہے ہیں. جو ہمارے بادشاہ ہے, جو ہم پر عابریت ہے, جنہوں نے ہم پر تسلط کیا, ہماری مرضی کے بغیر ہم پر حکمرانی کر رہے, ریاست کے زور پر ہمیں ڈرا رہے, ریاست کی زور پر ہمارا استحصال کر رہے, اسلام کو, مسلمانوں کو ترقی نہیں دے رہے, مسلمانوں کو تعلیم سے, ترقی سے, آزادی سے
دور رکھا ہے. لیکن ہمارے مذہبی پیشوا خدا کے لیے بولو کن کے ساتھ کھڑے؟ عوام کے ساتھ یا بادشاہوں کے ساتھ؟ مالداروں کے ساتھ یا غریبوں کے ساتھ؟ بڑے بڑے جاگیرداروں کو، بڑے بڑے جاگیرداروں کو انہوں نے اسناد دی ہے کہ یہ جاگیریں اللہ کی طرف سے تمہیں دی گئی، تمہاری جاگیرداری، تمہاری دولت، یہ سب خدا کی عطا ہے، ہم تمہارے ساتھ. کس نام پر؟ مذہب کے نام پر، تقدیر کے نام پر، قسمت کے نام پر. اور اسی مذہب کی تعلیمات کے حوالے سے غریبوں کو انہوں نے سلایا کہ تمہاری قسمت میں غربت، یہ دنیا غریبوں کی ہے، اللہ غریبی کو پسند کرتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے. تو یہ ہے دین کو بیچنا، صرف اس لیے کہ مالدار لوگ ان کو کچھ پیسہ دیتے، زکوٰۃ کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، انفاق کی، ان کے لیے بڑی بڑی مسجدیں شاندار بناتے، ان کے مدرسوں کو چلاتے، ان کے خانقاہوں کو چلاتے، ساری زکاتیں ہر چیز ان کو دیتے. تو اس سے بڑا کوئی جرم ہے مذہبی لوگوں کے لیے کہ وہ حق کی بجائے باطل کے ساتھ کھڑے، وہ حکمران جو اللہ کے عہد کو توڑ رہے، جو اللہ کے وعدوں کو توڑ رہے، قانون آئین سے اپنے آپ کو شریعت سے بالاتر سمجھتے. تو جو گناہ بنی اسرائیل کے پیشواؤں نے کیا، اللہ نے کہا مت کرو ایسا، میری آیتوں کو مت بیچو. آج ہمارے علماء، ہمارے پیشوا وہی کر رہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ سے اچھے لوگ ہر جگہ ہیں. ایک احترام کے ساتھ علماء کے ساتھ ہمارا احترام ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے، شعوری لا شعوری ایسا ہو رہا ہے، جس کا فائدہ زمانے کے فرعون، زمانے کے حامان، زمانے کے قارون، زمانے کے سامری، زمانے کے آزر لے رہے. تو مت کرو ایسا. وَإِيَّا فَاتَّقُونَ، اللہ نے کہا ان امیروں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اگر میرے حکم کو توڑا، اللہ نے بولا ہے مذہب کے پیشواؤ، پھر تمہارا خیر نہیں، پھر تمہارا خیر نہیں. اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکم کو مت توڑو، غلط کام مت کر لو، ایسے کام مت کرو جب کل تمہیں جہنم میں ڈالے، ایسے کام مت کرو جس کا انجام غلط ہو. احتیاط کرو، بہت سوچ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، ظالموں، مذہب کے پیشواؤں، ان امیروں کی خاطر، ان مالداروں کی خاطر، ان حکمرانوں کی خاطر اللہ کے آیتوں کو چھپاتے ہو. کدھر اللہ نے لکھا ہے کہ جس کی قسمت ہے بادشاہی اسی کی ہے؟ کہاں ہے وہ آیات؟ کیوں آیاتوں کو توڑ مروڑ کر غلط ترجمہ دیتے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کیوں غلط ترجمہ کرتے ہو؟ ہے نا؟ دیکھیں قرآن جو کہتا ہے، بائبل میں جو لکھا ہے، اس کو صحیح معنی میں عوام کے سامنے پیش کرو. کیا قرآن ہمیں عدل کا درس نہیں دیتا؟ کیا بار بار نہیں کہتے کہ عدل کو قائم کرو؟ کیا قرآن یہ نہیں کہتے کہ خلافت سب کا حق ہے؟ کیا قرآن شورا کو نہیں مانتا ہے؟ کیا قرآن حرام خوری کو غلط نہیں کہتے؟ کیا قرآن جبر کو غلط نہیں کہتے؟ کیا قرآن یہ نہیں کہتا کہ بادشاہی صرف اللہ کے لیے؟ الملک الحق کون ہے؟ کیا قرآن یہ نہیں کہتا ان الحکم الا للہ؟ ہے نا؟ کیا قرآن یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری زمین خدا کی، یہ سارے وسائل خدا کے؟ کیا قرآن یہ نہیں کہتا کہ جو محنت کرے گا اس کا پھل اس کو ملے گا؟ لیکن تم نے سارا کچھ چھپایا اور حق پر تم نے باطل کے پردے ڈالے، ساری روایات کے ذریعے تم نے قرآن کو چھپایا. اور یہی کچھ تو بنی اسرائیل کو علماء کر رہے تھے. اصلی تورات، اصلی زبور، اصلی انجیل کو ظالموں نے چھپایا اپنی روایات کے پردوں میں، صرف اپنے پیٹ کی خاطر. آج یہی کچھ ہم کر رہے ہیں. ہم اپنی روایات کو ترجیح دیتے ہیں قرآن پر، اپنے فتووں کو ترجیح دیتے ہیں قرآن پر، اپنی تفسیروں اور ترجموں کو ترجیح دیتے ہیں قرآن پر. ہم نے کبھی حق کا ساتھ نہیں دیا. اگر ہم حق کا ساتھ دیتے تو مجھے بولتے کہ وہ ظالم حکمران ہم پر مسلط ہوتے، وہ ہم پر جبر کرتے. اگر ہمارے علماء، ہمارے پیشوا وہ حق کا ساتھ دیتے، وہ قرآن کو صحیح معنوں میں پیش کرتے. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی، اتنی پریشانی، اتنا خوف، اتنی ضلالت. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور عجیب ہے کہ تم پیشوا ہو کر حق کو چھپاتے ہو. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ
جو بنی اسرائیل کے علماء تھے پیشوا، انہوں نے کچھ بڑا غلط کیا. انہوں نے اپنے ترجموں کو، تفسیروں کو، روایات کو، تاریخ کو، سب کو بائبل کے متن میں ملا. کیا کیا؟ بائبل کے متن میں ملا، اس کو گڈ مٹ کر دی. ہمارے علماء نے ایسا نہیں کیا، بڑا اچھا کیا. انہوں نے اپنی روایات کو، اپنی تفسیروں کو، ترجموں کو، تشریحات کو، بلکہ احادیث کو قرآن سے، اس کے متن سے الگ رکھا. لیکن ایک غلط کم پر کیا کہ ان کو اتنا انہوں نے جو نا پروپیگیٹ کیا اپنی روایات کو، اتنی اس کی تبلیغ کی، اتنی فضیلت اس کی بتائی کہ قرآن چپ کی. اور انہوں نے پھر ایک کام ہمارے علماء نے اور کیا کہ قرآن کو سمجھ کے ساتھ مت پڑھو، روایات کو سمجھ کے ساتھ پڑھو. جو ہماری روایات ہے اس کو سمجھ کے ساتھ پڑھو. اس کو ہمیشہ اردو میں لکھیں گے، فارسی میں لکھیں گے، اپنی اپنی زبان میں لیں گے. اس قدر اس کو پروپیگیٹ کریں گے کہ مسلمان کا توجہ قرآن کی بجائے ان کی روایت کی طرف ہو جائے. اور ان کی روایت میں پھر آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ ہر کچھ پھر جائز، پھر اس میں ظلم، پھر اس میں استحصال، پھر اس میں بادشاہت، پھر اس میں خون خوری، ہے نا. بڑے بڑے بادشاہ اپنی بادشاہت کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو کاٹتے تھے، مارتے تھے. پھر سارا کچھ اس میں ہوتا. پھر ادھر آپ کو ملے گا کہ علاقو خان کے ساتھ کون بیٹھا، چنگیز کے ساتھ کون بیٹھا ہو، اور مسلمان غلام ہے، اور آقاؤں کے ساتھ کون بیٹھا ہو. پھر آقاؤں کی فضیلت اسی دین سے کون ثابت کر رہا. انہی روایتوں سے مسلمانوں کو کون فرقوں میں پھر باندھ، ان کی اتحاد کو کون پارا پارا کر، ان کو اس مقام پر غربت کر پر کس نے پہنچایا. یہی تکتب الحق اور یہی بنی اسرائیل نے کیا. وہ انعامات، وہ نبوت، وہ ملوکت، وہ شان، وہ شوکت، سب ان علماء کی وجہ سے ان سے چلی. اور یہی کچھ ہمارے ساتھ ایلیٹ کلاس، ہمارے اشرافیہ، ہمارے علماء، ہمارے پیشوا مل کر آج مسلمانوں کو اس حالت پر پہنچا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. اب اس کا حل آسان ہے. واقعی مسولات، اے مسلمانوں، اگر ان چیزوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو، اس استحصال سے، ہے نا، اس ملوکیت سے، اس جبر سے، اس قہر سے، اس غربت سے، اس کا واحد اقامت صلات، آؤ اپنی مسجدوں کو آباد کرو. آؤ اپنی مسجدوں میں اپنے نظم کو، اپنی اجتماعیت کو قائم کرو. آؤ صرف خدا رخی کو اختیار کرو. صرف بولو کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے. ہم سارے بھائی بھائی ہیں، ہم ایک صف کے لوگ. ہم میں غریب امیر کا کوئی فرق نہیں ہے، کالے گورے کا کوئی فرق نہیں. ہم ایک صف کے لوگ. ہمارا امام ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے. ہم سب قرآن کے پڑھنے والے. ہم اسی نماز میں قرآن کو سیکھیں گے. ہم میں اخوت ہوگی، ہم میں آپس میں تعاون ہوگا، ہم میں ایک شعور ہوگا. اپنے مسئلوں کو ہم اپنی مسجدوں میں حل کریں گے اور مسجدوں کو پاور دیں گے. اس کو سماجی گود کی طرح استعمال کریں گے. کیا؟ سماجی گود کی طرح. یہ ہمیں آپس میں جوڑے گا. جب ہم جڑیں گے تو پھر اس استحصال سے، اس ظلم سے، اس کار سے ہم نکلیں گے. اور اس کا دوسرا علیحدہ ہے زکوٰۃ، کہ ہم اپنے غریبوں کو اٹھائیں گے، ان کو گرائیں گے نہیں. ہم اپنے کمزوروں کو اور کمزور نہیں کریں گے، اس کو اٹھائیں گے. ہم اپنی دولت کے زور پر غریبوں کا استحصال نہیں کریں گے، اپنی دولت کے زور پر غریبوں کو اٹھائیں گے، اپنے ساتھ اس کو کھڑا کریں گے، تاکہ معیشت میں ایک بیلنس پیدا ہو جائے. اور اس کا حل ہے ورقو مار راکین. سب نے صرف اللہ کو جھکنا ہے، مل کر جھکنا ہے. ایک دوسرے کو ہم نہیں جھکائیں گے، نہ ایک دوسرے کے آگے جھکیں گے. جب تک مسلمان اللہ کے ساتھ نہیں جھکے گا، اللہ کے حضور میں، ہے نا، اور مل کر ہم سب اللہ کو نہیں جھکیں گے، اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوئیں گے، اللہ کے آگے ہاتھوں کو نہیں پھیلائیں گے، اللہ کی طرف توجہ نہیں کریں، اس کے مرکز کی طرف ایک دوسرے کو جھکیں گے، پھر حل نہیں ہے. یہ تین چیزیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اپنے اندر اجتماعیت پیدا کریں گے، اجتماعی شعور پیدا کریں گے، سماجی شعور پیدا کریں گے، اپنے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کا بھائی بنیں گے. پھر مجال ہے کہ ہمارے حکمران ہم کو ڈرائیں، مجال ہے ہمارے حکمران ہم پر ہماری مرضی کے بغیر حکمرانی کریں، مجال ہے ہم پر پھر کوئی ظلم ہو جائے، مجال ہے پھر کوئی ہمیں توڑے، مجال ہے کوئی ہم میں پھر فرقہ بازی پیدا کرے، مجال ہے کوئی ہم کو پھر قرآن سے ہٹائے، مجال ہے کہ ہماری اجتماعیت کو پھر کوئی خراب کرے. اگر ہم قواعد صلات کو جانے تو نا، ایتھائے زکوٰۃ کو جانے، لیکن قبضہ تو دوسروں کا ہے. مسجدوں پر کس کا قبضہ ہے؟ مسلم پیشواؤں کا. نہیں چھوڑتے. زکوٰۃ پر کس کا قبضہ ہے؟ انہی کا قبضہ ہے. تو اس قبضے کو بھی اللہ کے فضل سے ہم توڑیں گے. یہ مسجد میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے.
یہ دین اللہ کا ہے، یہ ایک مشترکہ ہمارا گھر ہے. زکوٰۃ کمزوروں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق، اور ایک اجتماعیت. اس حوالے سے آگے چلیں گے تو وہ بنی اسرائیل جس طرح اللہ کی نعمتوں کو چھوڑا خراب ہو گئے، پھر ہم نے چھوڑا خراب ہو گئے، وہ ہم سمیت اللہ کے ان عہدوں کا پاس رکھیں گے. آخری بار قرآن جو اللہ کی آخری کتاب ہے، پیارے پیغمبر اللہ کے آخری نبی ہے، اس کو ہم معیار بنائیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کو قانون کا درجہ دیں گے. پھر اللہ پاک ہمیں دنیا میں فضیلت دے گی، ہماری معیشت کو اللہ تعالیٰ ترقی دے گی، خوشحالی دے گی، خوف ختم ہوگا، حزن ختم ہوگا، اجتماعیت آئے گی، اللہ کی حکمرانی آئے گی، اور سب ہم اللہ کے حکمرانوں کو فالو کریں گے. وما علینا الا البلاغ.